اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے روحانی علاج کرنے والے مریض کی قمیض کیوں منگواتے ہیں، اس کی پیمائش کر کے کیسے معلوم کرتے ہیں اس پر جادو ہے یا نہیں، بازو کی پیمائش کر کے کیسے معلوم کرتے ہیں اس پر جادو ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ ہم اپنی بے شمار ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کبھی بھی روحانی علاج کرنے والے کو اپنی قمیض نہ دو۔ اگر وہ پیمائش کے لیے مانگتا ہے، سونگھنے کے لیے مانگتا ہے، پسینے والے کپڑے مانگتا ہے، کبھی نہ دو۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ معلوم کیسے کرتے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ دوسرا، آپ سے تصویریں مانگے، کبھی نہ دو تصویریں۔ گھر کی مٹی مانگے، کبھی نہ دو۔ بال مانگے، کبھی نہ دو۔ مریض سے مریض اور اس کی والدہ کا نام پوچھے، کبھی نہ یہ انفارمیشن دو، کیونکہ علاج کے نام پر آپ پر جادو ہو سکتا ہے۔ علاج کے نام پر آپ پہ کسی قسم کے اثرات مسلط کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے روحانی علاج کروانا ہے تو اس کے لیے رقیہ کافی ہے، قرآن پاک سے دم کافی ہے اور کونسلنگ کافی ہے۔ یہ انفارمیشن نہیں دینا پڑتی۔ لیکن اگر ایک مریض سے کوئی مدر کا نیم پوچھتا ہے تو اس سے پوچھا جائے، بھئی علاج تو میں نے کروانا، آپ میری مدر کا نیم کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدر کا نیم اس لیے پوچھتا ہے اس نے کوئی حساب لگانا، اور حساب لگانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ حساب لگانے والے کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، حساب لگوانا جائز بھی نہیں ہے، حساب لگانا جائز بھی نہیں۔ مجھے اکثر لوگ فون کر کے کہتے ہیں عثمان بھائی حساب لگوانا ہے، حالانکہ یہ حساب والا کانسیپٹ بالکل اور ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ علاج کرنے والے قمیض کیوں منگواتے ہیں۔ دیکھیں، یہ پسینے والے کپڑے اس لیے مانگتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں وہ، اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اپنے شیاطین کو سونگھنے کے لیے دیتے ہیں، اور جب وہ شیاطین سونگھتے ہیں تو متعلقہ بندے کے پاس اس کو بھیجتے ہیں، شیاطین کے ذریعے سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ شیاطین سچے ہوتے ہیں؟ شیاطین پہ اعتماد ہم کیوں کریں؟ وہ تو غلط انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، وہ تو مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، شیطان ابلیس تو ہمارا دشمن ہے، ہم کیوں اس پہ اعتماد کریں؟ تو اب ہم آپ کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی قمیض کی پیمائش کرتے ہیں، وہ ہاتھ کی صفائی ہے۔ سونگھنے والے جادوگر ہیں، جو پیمائش کرتے ہیں ان کی ذرا ٹرک ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ میں آپ کو یہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں، آپ ابھی دیکھ۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا ویڈیو میں کٹنگ کی ہے جی، ایڈیٹنگ کی ہے، تو یہ کیمرہ مین میرے بھائی جو ہے نا موبائل میرے پاس رکھ دیں جی، سٹاپ واچ لگا کے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تو یہ سٹاپ واچ چل پڑی ہے، ہم کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہماری قمیض کم ہو جائے گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قمیض کم ہوگی۔ اب وہ عامل حضرات کہتے ہیں کہ اگر قمیض چھوٹی ہو جائے تو جادو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو قمیض ہے یہ ہے بھی میری اپنی، اگر یہ قمیض کم ہوگی کیا مطلب میرے اوپر بھی جادو ہے؟ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جی۔ آپ پینسل پکڑیں گے، آپ پریکٹیکلی ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے قمیض پکڑ لی ہے جی، آپ پیمائش پوری کریں گے جی۔ ایک منٹ، یہ پکڑیں گے جی، ایک منٹ پینسل۔ اچھا جی، دوبارہ پکڑ کے رکھیں گے پینسل، سر آپ یہ دوبارہ رکھیں پینسل۔ یہ دیکھیں گے آپ دونوں طرف بالکل پینسل بالکل اس میں پوری ہے، پیمائش اس کی بالکل پوری ہے۔ اب میں اس کے بعد ایک چھوٹی سی صورت پڑھوں گا تو دیکھیں گے قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ تو یہ جو قمیض چھوٹی اور بڑی کرتے ہیں تو یہ خود ان کا اپنا ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ پینسل پکڑ لیں جی، کیمرے میں ہی رکھیں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ پینسل کو چھوٹا بڑا کر دیا۔ تو یہ کیمرے کے اندر ہی پینسل ہے، سٹاپ واچ چل رہی ہے، ہم نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں ایک صورت پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے 1 انچ یہی قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ میں کیمرے میں آپ کے یہ سامنے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ چیک کروا دیں گے جی۔ یہ بالکل پینسل دونوں طرف پوری ہے۔ پھر پکڑ لیں گے جی پینسل، کیمرے میں رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. اچھا یہ اس طرح صورت پڑھ کے پھونکیں گے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے دیکھی ہے کیمرے میں ہی قمیض تھی تو میں ہاتھ کو قمیض کو چھوڑ کر ہاتھ اپنے آگے نہیں لے کے آیا, لیکن ابھی وہی پینسل ہے وہی قمیض ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جی یہ دوبارہ یہ دیکھیں جی کتنا قمیض میں فرق پڑ گیا جی. یہ تھوڑا سا یہ 1 انچ کا فرق پڑ گیا. یہ 1 منٹ یہ روک کے رکھیں گے. یہ دیکھیں پہلے بالکل پوری آ رہی تھی, اب یہ 1 انچ کا فرق پڑ گیا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. پینسل آپ پیچھے کر لیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی یہ جب آپ اس قمیض آپ کو پکڑاتے ہیں اس طرح قمیض پکڑ کے صرف ڈائریکشن چینج ہونے سے آپ کی قمیض کم ہو جاتی ہے, قمیض آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کرنے سے قمیض میں فرق آ جائے گا, اس طرح کرنے سے قمیض میں فرق آ جائے گا. حالانکہ انہوں نے قمیض چھوڑ کے ہاتھ آگے پیچھے نہیں کیے, ٹھیک ہے, انہوں نے ادھر سے قمیض پکڑی. آپ جب آپ کو کہیں گے ایسے پکڑ کے رکھے, پڑھتے رہیں گے, جب آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی. یہ والی ڈائریکشن جو ہے اس کے چینج ہونے سے ہی آپ کی قمیض چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہے. اچھا جب یہ چھوٹی قمیض ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ کہتے ہیں دیکھیں آپ پر جادو ہے. تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ قمیض تو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑی تھی, پوائنٹر کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے جادو ہے. تو اس طرح کے وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اپنے بازو کے اوپر پمائش کروانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ بالشت کے ساتھ آپ کے بازو پہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے آپ کے بازو کا نشان دیکھیں یہ کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے آپ پہ جادو ہے. حالانکہ جادو والے مریض کی پھر بازو چھوٹی ہو جانی چاہیے, یعنی ایک بازو لمبی ہو دوسری چھوٹی ہو. یہ سارے بیوقوف بنانے والے ان کے طریقے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں آپ نے نہیں پھنسنا. بار بار ہم تو کوشش کرتے ہیں آپ کو آگاہ کریں. اب دیکھیں یہ جو قمیض آپ دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ کی صفائی سے کم اور زیادہ کی جا رہی تھی, دوسرا بندہ تو وہم میں پڑ گیا نا, خوف میں پڑ گیا اس سے. حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس سے تو معلوم بھی نہیں ہوتا. میں کئی سال تک علاج کرتا رہا ہوں اور اس طرح چیک کرتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بھی تو اس طرح کے روحانی معالجین سے سیکھا, لیکن کوشش کی کہ ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ کام غلط تھا, ہم نے چھوڑ دیا. تو اب اس قمیض کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ میں اس طرح بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کی قمیض کی پیمائش ہے 20 انچ, تھوڑی سی بات کو ٹیکنیکلی سمجھنا ہے. آپ کی قمیض فرنٹ سے ہے یعنی چوڑائی اس کی ہے 20 انچ. اگر یہ کہتے ہیں کہ جادو والا مریض جو ہے اس کی قمیض دم کرنے سے چھوٹی ہو جاتی, 2 انچ کم ہو جاتی, مان لیا اب 20 انچ قمیض کی چوڑائی ہے تو دم کرنے سے 2 انچ ختم ہو کے 18 انچ رہ جانی چاہیے. اچھا ایک دم سے 2 انچ ختم ہوگی, پھر دوسرے دم سے 2 انچ قمیض اور چھوٹی ہو جانی چاہیے. اچھا اب 20 میں سے 4 انچ گئے تو 16 انچ رہ جانی چاہیے. اچھا جب قمیض اتنی ٹائٹ ہو جائے گی, تنگ ہو جائے گی, سکڑ جائے گی, تو پھر تو جادو کے مریض کے بیچارے کے کپڑے دوبارہ سلوانے پڑیں گے سارے. اسی طرح اپوزٹ دیکھ لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں سایہ ہو تو قمیض بڑی ہو جاتی. تو اگر قمیض بڑی ہو جاتی ہے دم کرنے سے, ایک شخص ہے اس کی قمیض ہے 20 انچ, اس کو ایک دم کیا 2 انچ کھل گئی, دوسرا دم کیا 2 انچ اور کھل گئی, 4 انچ ہو گئی, تیسرا دم, اس کے تو سارے کپڑے کھلے ہو جائیں گے. اسی طرح ہی بازو والا فنکشن ہے کہ بازو کی جو لوگ پمائش کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ پمائش کرتے ہیں, ایک بندہ ہے اس کی بازو ہے 2 فٹ کی, یعنی اس کی بازو ہے 20 انچ کی لگا لیں, تو دم کرنے سے 2 انچ بازو بڑی ہو جانی چاہیے اگر سایہ ہے. اگر جادو ہے تو 2 انچ سکڑ جانی چاہیے. اچھا پھر دم کیا 2 انچ اور بازو سکڑ جانی چاہیے, پھر دم کیا 2 انچ اور, ایک بازو جادو والے کی چھوٹی ہو ایک بڑی ہو یا دونوں چھوٹی ہو جائیں. اور بعد میں لوگ پوچھیں کیا ہوا جی اس پہ جادو تھا نا, 3 دم کروائے ہیں تو 6 انچ اس کی بازو دونوں چھوٹے ہو گئے. وہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ساری ہاتھ کی صفائی ہے. خوفزدہ کرتے ہیں, غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے طریقوں سے اپنا ٹریٹمنٹ بھی نہ کروائیں, فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک فیملی ممبر یا میاں بیوی کسی روحانی علاج کرنے والے سے اپنا علاج کروا رہے ہیں, کیا اس کا اس کے بچوں پہ اثر نہیں ہوتا؟ کیا بچے ساتھ نہیں ہوتے, بچے نہیں دیکھتے؟ یہ ساری چیزیں آگے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, میاں بیوی اگر کسی سے روحانی علاج کروا رہے ہیں, بچے بھی ساتھ جاتے ہیں, بچے گھر میں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں, تو وہ ساری چیزوں کا باقی فیملی پہ اثر نہیں ہوتا, وہ نظریہ گھر میں نہیں آتا, وہ سوچ گھر میں نہیں آتی. تو قمیض نہ تو چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے, یہ صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لہٰذا کوئی بھی روحانی علاج کرنے والا آپ سے قمیض مانگے, اس کو کہیں اللہ حافظ. آپ سے مریض اور مریض کی والدہ کا نام پوچھے, مریض کا نام پوچھنا چلو اس کے لیے دعا کرے گا, والدہ کا نام ساتھ پوچھے اسے کہیں
اللہ حافظ. اگر تصویریں مانگے خواتین سے کوئی علاج کرنے والا، اسے کہیں اللہ حافظ. جان چھڑوائیں ایسے جگہ سے، آپ سکون لینے کی بجائے خوف خود خرید کے گھر میں لے آتے ہیں. تو یہ باتیں ساری ٹیکنیکلی سمجھیں کہ نہ تو کسی کی قمیضیں سکڑتی ہیں، مثلا چیک کی ہے قمیض اس کی 2 انچ چھوٹی ہوگی لیکن پمائش کرنے پہ وہ 20 انچ ہی ہے. پہلے بھی 20 انچ تھی، بعد میں بھی 20 انچ تھی، لیکن وہ پمائش والی جگہ کم زیادہ ہوگی. تو یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے میری وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی قمیض کے متعلق، انہوں نے بڑے سوال کیے، عثمان بھائی قمیض اس طرح نہیں پکڑنی تھی، وہ نیچے زمین پہ رکھنی تھی، بازو اس طرح نہیں رکھنا، اس طرح کرنا ہے، آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. میں ان سے ایک سمپل کامن سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کی قمیض 20 انچ چوڑی ہے، 20 انچ کھلی ہے، دم کرنے سے وہ اصل پمائش میں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ دیکھیں اصل پمائش بھی تو کم زیادہ ہونی چاہیے نا، وہ کم زیادہ نہیں ہوتی، جتنا آپ پکڑتے ہیں وہ صرف کم زیادہ کیوں ہوتی؟ یہ تو پھر ہاتھ کی صفائی ہے. اگر دم کرنے سے قمیض 2-4 انچ بڑی ہوتی ہے تو 20 انچ کی جگہ 24 انچ ہو جائے، اور دوسرا دم کریں 4 انچ اور بڑے 28 انچ ہو جائے، وہ کیوں نہیں ہوتی؟ قمیضیں تو سیم رہتی ہیں، لیکن ہاتھ میں پکڑنے سے قمیضیں جب کم زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، غلط گائیڈ کرتے ہیں. پہلے پریشان بندہ ہوتا ہے اس کو اور خوف میں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا میں یہی نصیحت کروں گا کہ کوئی علاج کرنے والا آپ سے قمیض مانگے، اس طرح کی چیزیں مانگے، اس سے علاج نہ کروائیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ کیسے معلوم کریں ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں؟ جس طرح ڈاکٹر سے ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ کیا پوچھتا ہے آپ سے؟ سمٹمز. شوگر کی علامات ہے نا، شوگر کی سمٹمز ہیں. آپ کہیں میرے پاؤں آگے سے سکڑنے شروع ہو گئے ہیں، سن ہونے شروع ہو گئے ہیں، بے جان ہونا شروع ہو گئے ہیں، بھوک اچانک سے بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، جسم میں تھکاوٹ رہنا شروع ہو گئی ہے، سستی فیل ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر کہے گا یہ تو شوگر کی علامات لگ رہی ہیں. جس طرح ہر مرض کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح جادو کے مریض میں بھی کچھ علامات پائی جاتی ہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ پر جادو ہے یا نہیں، تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو جادو کی علامات کیا ہیں وہ ویڈیو مل جائے گی. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو علامات اس میں پائی جاتی ہیں آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر وہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں، ویڈیو کے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کتنے % وہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اب اگر آپ پہ جادو کا مسئلہ نکل بھی آیا تو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وظائف بتائیں گے، گھر میں بیٹھے وظائف کریں، وہ جادو ختم ہو جائے گا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جادو کا علاج ایک علاج کرنے والا ہی کر سکتا ہے. جادو کا علاج صرف معالج ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نا. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو فون پہ ہی آپ کا مسئلہ مسائل سن کر آپ کو گائیڈ کر دے، کیا وہ میڈیسن نہیں بتا سکتا؟ تو قرآن پاک میں مکمل بیماریوں کا علاج بھی ہے، روحانی مسائل کا حل بھی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ دعا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری وہ ویڈیو جادو کی علامات والی واچ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.